اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بروج، بروج لفظ برج، اور یہ جو لفظ برج آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ زینت کے ساتھ، زینت کے ساتھ بناؤ سنگھار والا، رونق والا۔ سورہ صافات میں بھی آیا اور سورہ نور میں جب یہ لفظ آیا غیر متبرجات بزینہ، تو اس کا مطلب برج کا مطلب ہوتا ہے رونقوں والا۔ اب وہ کیا رونقیں ہیں، ہمیں تو صرف یہاں سے ستارے نظر آ رہے ہیں نا، آگے کیا جہان ہے ہم اس کو نہیں پہنچ سکتے کہ کیا حساب کتاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، اور آسمان بروج والا، والیوم الموعود، اور وہ دن، وہ وقت، موعود جو وعدہ دیا گیا ہے، وشاہد و مشہود، اور گواہ اور مشہود جس کے اوپر گواہی دی جائے، جس چیز کا، جس دن کا، والیوم الموعود وشاہد و مشہود، گواہ کی اور جس چیز پہ وہ گواہی دے رہا ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے قتل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مارے گئے اصحاب الاخدود، کھائی والے لوگ، گڑھے والے لوگ۔ اب یہ وہی جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ تبت یدا ابی لہب، تو لوگوں نے کہہ دیا ابو لہب، تو یہ لوگوں نے اس کو کہہ دیا خندق کھودنے والے لوگ۔ آگے آ رہا ہے النار ذات الوقود، وہ نار جس آگ کا جس کا وہ ایندھن ہوں گے، جہنم میں جانے والے لوگ برباد ہو گئے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے اوپر بیٹھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور اس چیز کے کہ کرتے تھے ساتھ مسلمانوں کے، وہ گواہی دیں گے، ہاں ہم یہ کام کرتے تھے۔ وما نقموا، اور نہیں بدلہ لیتے تھے، منہم ان سے، الا صرف اس بات کا، ان یؤمنوا باللہ کہ وہ ایمان لائے ساتھ اللہ کے، العزیز طاقتور، الحمید تعریف کیا گیا، الذی وہ اللہ، لہو ملک السماوات والارض جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ اوپر ہر چیز کے گواہ۔ تو لوگ اس طریقے سے بات کو نا بدل دیتے ہیں، اور یہ کس طریقے سے ہوا، وہ جو میں نے اس میں بتایا تھا نا، ایک آدمی کی غلطی اس کے پیروکاروں کا طریقہ بن جاتا ہے، اور بعد کے آنے والے لوگ اس کو اپنے عقائد اور عبادت بنا لیتے ہیں، مسلک بنا لیتے ہیں، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس کی غلطی نکالوں، کیا وہ غلط تھا، میں یہ بولوں کہ وہ غلط تھا، عجیب سی بات ہے۔ اب ان سے اسرائیل کا ہی پوچھ لو تو وہ بولیں گے ہاں یار یہ تو پھر بات بالکل ہی غلط ہو گئی، ہمارا تو سارا، کیونکہ ان لوگوں نے پڑھا ہی نہیں تھا نا صحیح طریقے سے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جی اسرائیل جان نکالتا ہے، وہ بندہ بولے کہ اگر وہ ایک ہے تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، تباہی جہاں پر ہو رہی ہے، جہاں زلزلے آ رہے ہیں، عذاب آ رہے ہیں، راکٹ بم گر رہے ہیں، وہاں بھی اسرائیل موجود ہے، اور یہاں ادھر سواں گارڈن میں ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہاں بندے مر گئے، یہاں بھی اسرائیل موجود ہے۔ اسی وقت دوسرے کی بھی جان نکالی، عراق میں نکل گئی، فلسطین میں نکل گئی، یورپ میں نکل گئی، واشنگٹن میں نکل گئی، ہر وقت ہر جگہ کون؟ اللہ موجود ہے۔ اور پھر جب ان کو قرآن سے یہ پڑھ کے سناؤ کہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالتے ہیں، بھیجے ہوئے رسولنا ملائکہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ تم نے چھوڑ دو اس بات کو، وہ کہتے ہیں تم اس بات کو چھوڑ دو، ہم اپنوں کو چھوڑنے والے نہیں، تم اس بات کو چھوڑ دو۔ تو یہ جب اس کا دیکھیں گے نا تو وہ بولیں گے وہ کوئی لوگ تھے، وہ خندق کھودتے تھے اور اس کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، آگ کی خندق کھودی اور اس کے اوپر خود بیٹھ گئے۔ اور اپنے لیے خندق کھود رہے ہیں سے مراد کیا ہے؟ ابھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے، تو اپنے لیے آگ کا گھڑا تیار کر رہے ہیں، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے صرف اس وجہ سے بدلہ لیتے تھے کہ وہ اللہ عزیز طاقت والے کے اوپر ایمان لے کر آتے تھے، وہ اللہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وہ اللہ جو اوپر ہر چیز کے گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جو لوگ آزمائش میں ڈالتے ہیں، فتنہ کھڑا کرتے ہیں مومن مردوں کے لیے
اور مومن عورتوں کے لیے ثم لم یتوبوا، پھر وہ اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں ہوتے، واپس نہیں آتے، پھرتے نہیں ہیں، توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ دیکھو تم اگر اپنی ذات میں کچھ بھی ہو نا تو تم اس کوئی ایسا کام جس سے صرف تم کی ذات کو تکلیف ہو رہی ہے نا، تو وہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ پیر تمہاری سراؤنڈنگ میں لوگ تکلیف دے ہیں تو تم اس کیٹیگری میں آ رہے ہو، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات۔ وہ کہتے ہیں یار یہ عجیب آزمائش ہے۔ تو اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ آپ کے بچے یہاں سے کچرا پھینک رہے ہیں سیڑھیوں کے اوپر، سیڑھیوں پہ کچرا پھینکا ہوا ہے صحیح طریقے سے، آگے پیچھے نیچے والے لوگوں کے لیے کتنی آزمائش بنی ہوئی کہ وہ لوگوں کے مہمان آ رہے ہیں وہ بولیں گے کچرا پڑا ہوا ہے سیڑھیوں کے اوپر، پانی پھینک رہے ہیں، کلفیاں کھا کر آ رہے ہیں، ڈنڈیاں پھینک رہے ہیں، گند پھینک رہے ہیں، اوپر سے کچرا پھینک رہے ہیں، وہ نیچے ان کے کوریڈور کے پاس جا کے گر رہے ہیں، نماز باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ بھی نہیں رہے کہ جی ہم جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ہم آزمائش کیوں بنے ہوئے ہیں، کسی کی فتنے میں کیوں ڈالیں، لوگوں کے لیے آزمائش بنے ہیں۔ تو جب بندہ کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو پھر تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر اگر وہ پھر نہیں آتا ولا فلہم عذاب جہنم، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اس کے وہ جلانے کا عذاب ہے۔ کسی کے لیے آزمائش نہیں بننا، کسی کو یہ فتنہ نہ کھڑا کرنا، یہ فتنہ بہت درد دینے والا ہو ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ کے نیک بندے تم نے ان کے لیے فتنہ کھڑا کر دیا، وہ بہک جائے گا، الٹی سیدھی حرکت کرے گا، لڑے گا، شیطان کو دعوت دی ہے، اچھے اچھے کام کرے۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آنے والے ہیں، وعاملوا الصالحات، خود کے اعمال کی جو ان کے عمل ہیں، جو وہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کاموں کو درست کرتے ہیں۔ ایک کیا فتنہ کھڑا کرتا ہے، فتنہ کھڑا کرتا ہے کہ جب پتہ ہے کہ اس چیز سے معاملہ خراب ہو جائے گا، میں یوں کروں گا تو یہ مسئلہ بہت خراب ہو جائے گا، تو وہ فتنہ ہے۔ اگر وہ یہ دیکھے گا کن معاملات سے، کن پیرامیٹر سے معاملات خراب ہوتے ہیں، اور ایک اچھا ہے کہ انسان کی غلطی بھی ہو جاتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یار معاملات خراب ہو رہے ہیں، اسی کے کسی اور کا انتظار نہ کرے کہ وہ آئے گا تو اس کو ٹھیک کرے گا، کول ڈاؤن کریں، ریلیکس کر دیتے ہیں، غلطی ہو گئی، ایکسکیوز، ریلیکس، کول ڈاؤن، پیار سے، بہت طاقت ہے اس میں۔ وہ کر رہا ہے اصلاح، کیا کر رہا ہے؟ اصلاح، صلح، درست کر رہا ہے۔ اصلاحات کا مطلب ہوتا ہے درستگی۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں، مطلب وعاملوا الصالحات، خود کے اعمال کی درست کرتے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها، بہتی ہیں اس کے تحت، الانہار، نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے پالنے والے کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لوگوں کو آزماؤ مت، لوگوں کے لیے فتنہ مت کھڑا کرو۔ لوگ ایسے جھوٹے الزامات لگا دیتے ہیں، کسی لڑکی پہ الزام لگا دیا کہ اس کا اس کے ساتھ چکر ہے، کسی لڑکے پہ جھوٹا الزام لگا دیا، کسی نے فیم حاصل کرنے کے لیے کسی مرد پر الزام لگا دیا، کسی نے فیم حاصل کرنے کے لیے کسی عورت پہ الزام لگا دیا، کسی نے کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا لیا، کسی کی ویڈیو نکال لی، پھر اس کے لیے فتنہ کھڑا کر رہا ہے۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید، پتہ ہی نہیں چلے گا، بیڈ پہ لیٹا ہوگا، فالج کا اٹیک ہو جائے گا، مرے گا 15 سال کے بعد، فوراً مر گیا تو گیا نا، تو کلیئر ہو گیا، یہاں کا تو کلیئر ہو گیا اس کا۔ کبھی کسی کے لیے فتنہ نہ کھڑا کرو۔ تو لگ رہا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کبھی کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگاؤ کہ کیا خود ہے،
ٹیچر پوچھ رہا ہے یہ کس نے کیا؟ 3 دوستوں نے مل کے کہا سر یہ ہم نے دانش کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، دانش کر رہا تھا، 4 لوگ اور کھڑے ہوئے۔ ٹیچر نے کہا دانش نے کیا، چلو کھڑے ہو جاؤ، بیگ اٹھاؤ، گھر جاؤ۔ تو کہہ رہا ہے سر میں نے نہیں کیا، سر میں نے نہیں کیا، گھر جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ اس کو اسکول سے کلاس سے نکال دیا۔ اس کا باپ سوتیلا تھا۔ مار مار کے اس کو سکول چھڑا دیا اس کے باپ، اس لیے تیری فیس دیتا ہوں، کبھی غلط نہیں کرو۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بہت سخت ہے۔ ہمیشہ سچ بولو، یعنی اپنا جو عمل ہے اس کو درست رکھو نا، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اگر یہ درست نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وارن کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے، ان بطش ربک لشدید، اس کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے، بہت شدید ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ ویعید ریپیٹیشن سے ہے، عید اعادہ، دوسری بار۔ وہو الغفور الودود، وہ معاف کرنے والا، محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، وہ بڑی بزرگی والا، پالنے والا۔ فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ کرنے والا۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تیرے کو خبر پہنچی، حدیث پہنچی، واقعات پہنچے، ان حوادث کا پتہ چلا، الجنود لشکروں کا، فرعون و ثمود، فرعون و ثمود۔ بل الذین کفروا، بلکہ یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں، بلکہ بل الذین کفروا، بلکہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں نا، فی تکذیب، وہ جھٹلانے میں، وہ جھوٹ جانتے ہیں ہر چیز کو۔ واللہ من ورائہم محیط، اس سارے معاملے کے بعد اللہ ان کو گھیرے ہوئے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ ہوا یہ جو ہے قرآن مجید، پڑھائی ہے بہت مجید، بزرگی والی، اعلیٰ، نفیس، کریم، فی لوح محفوظ، فی لوح محفوظ، بیچ محفوظ تختی کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طارق۔ والسماء والطارق، اور آسمان اور طارق۔ وما ادراک ما الطارق، تم کیا پہنچو طارق کے بارے میں۔ وما ادراک ما الطارق، طارق جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اٹس نوٹ یہ جو ہم عربک ورڈز یوز کر رہے ہیں اس میں سے نہیں ہے، نہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں طارق۔ وما ادراک ما الطارق، اب اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ تمہاری زبان میں جو کیا ہے، نجم الثاقب، ستارہ چمکتا ہوا، ستارہ چمکتا ہوا، کہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے ان کل نفس، کہ جتنے بھی جیو ہیں، جتنے بھی نفس ہیں جن کو تعالیٰ نے جیون دیا، جنہوں نے مرنا ہے، لما علیہا حافظ، نہیں ہے مگر اس کے اوپر حفاظت کرنے والا ہے، نگہبان ہے۔ وہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے تھے نا، کرامن کاتبین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھا کے کہا ہے کہ جتنے بھی نفس ہیں ان کے اوپر محافظ موجود ہے، حفاظت کرنے والا، گارڈ، حفاظت، سیفٹی گارڈ موجود ہے۔ جو وقت ہے اللہ تعالیٰ کہے گا کون کہ موت دے دے؟ کہے گا کون؟ اللہ وفات دیتا ہے نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، وہ جو حین موتها ہے اس کی موت کا وقت ہے، یہ کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو۔ وہ کہے گا جان لے لے اس کی،
وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، فلینظر الانسان، چاہیے کہ انسان نظر کرے، دیکھے، نظر دوڑائے، مما خلق، کس چیز سے پیدا کیا گیا، خلقا، وہ پیدا کیا گیا، مما ان، ساتھ پانی کے، دافق، اچھلتا ہوا پانی، جوش مارتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یخرجو، وہ پانی نکلتا ہے، من بین الصلب، اس کی صلب کے درمیان سے۔ سلیب بناتے ہیں نا یہ لوگ یوں کر کے، اس سلیب کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ۔ پیٹھ کہتے ہیں نا سلبی بیٹے، سورہ نساء میں آ رہا ہے، اس تمہارے سلبی بیٹوں نے جن عورتوں کو حلال کیا وہ بھی تم پر حرام۔ بین الصلب والترائب، اور بین الصلب، صلب کے درمیان اور ترائب کے درمیان۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کے پھیر لانے کے پر قادر ہے کہ ان سب کو جمع کرے گا۔ یوم تبل السرائر، جس دن آزمائے جائیں گی چھپی باتیں، فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہیں ہے تمہارے لیے کوئی طاقتور، پاور والا، قوت والا، ولا ناصر، نہ تمہارے لیے کوئی ہے مدد کرنے والا۔ والسماء ذات الرجع، اور آسمان کی قسم، ذات الرجع، می برسانے والا، والارض ذات الصدع، اور زمین کی پھٹ جانے والی، انہ لقول فصل، کہ بے شک یہ جو قرآن ہے یہ تفصیل والی کتاب ہے، تفصیل والی بات ہے، فیصلہ کرنے والی ہے، صحیح سے ایکسپلین کرنے والی ہے، حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہے، نکھیڑنے والی بات ہے کہ کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رہتا اس کے فیصلہ کرنے کے بعد۔ وما ہوا بالحزل، یہ کوئی بے فائدہ بے تک کی بات نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، اور یہ لوگ ڈرامہ کرتے ہیں، ڈرامہ، وَأَكِيدُ کیدا، میں بھی ان کے ساتھ ڈرامہ کروں گا، چال چلوں گا۔ فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ، پس مہلت دے دو کافروں کو۔ تعالیٰ کا کیا ہے چال؟ تعالیٰ نے کہا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، سورہ اعراف میں کہا کہ ڈھیل دے دینا میری مضبوط چال ہے، مضبوط، کہ وہ ڈھیل دے دی، وہ کہہ رہا ہے اور سب ٹھیک ہو گیا، دیکھا نا سب ٹھیک ہے، اللہ نے رزق دیا نا، اللہ خوش ہے ہم سے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر میں اس کو اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر پکڑ لیتا ہوں۔ فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ڈھیل دے دو کافر کو، امہلہم رویدا، ڈھیل دے ان کو رویدا، ایک پیریڈ تک، ایک مدت تک ان کو چھوڑ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعلیٰ۔ سبح، مصروف رہ، اسم ربک، ساتھ تعلیم تیرے پالنے والے نے جو تجھ کو دی ہے، خود کو اس کے ساتھ مصروف رکھ، وہ تیرا پالنے والا جو رب ہے الاعلیٰ، بلند ہے، وہ تیرا پالنے والا ہے۔ الذی خلق، جس نے تجھ کو پیدا کیا پھر چھوڑ نہیں دیا، فسوا، سنوارا، درست کیا تجھ کو، والذی قدر، جس نے اندازہ رکھا، تقدیر بنائی، فہدا، جس نے تجھے رہنمائی کی، گائیڈ کیا تجھ کو، یعنی سنوارا، خود کا رسول بھیجا تیرے پاس تاکہ تجھ کو اندھیروں سے نکالے، روشنی کی طرف لے کے جائے۔ وہ چھوڑ دیتا تو بھٹکتا رہتا اور دن قیامت کو تجھے پکڑ لیتا اور کہتا کہ میں نے تجھے بھیجنے سے پہلے پوچھا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں، تو نے کہا تھا ہاں ہے۔ تو تعالیٰ نے اس وقت کیا دیا تھا کہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ شرک ہمارے باپ دادا نے کیا تھا،
تیرے پاس بار بار رسول بھیجتا رہا. فہدا، وہ تیرا پالنے والا، ربک الاعلیٰ کون؟ والذی اخرج المرعیٰ، جس نے تیرے لیے چارہ نکالا، چارہ اگایا تیرے لیے. فجعلہ غثاء، اس کو کوڑا کر دیا، کچرا کر دیا. احوا، سیاہ. سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تجھے پڑھائیں گے فلا تنسیٰ، تو نہیں پھر بھولنے والا. اب تم لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، آج تمہیں کوئی آ کے بولنا شروع کر دے کہ یہ لکھا ہوا قرآن میں، تو تم فوراً بولو گے نہیں بھائی یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. اللہ پڑھا رہا ہے، سنقرئک، ہم پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ، پھر تو نہیں بھولنے والا. الا ما شاء اللہ، جو مجھ کو جو چاہے اللہ. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے جو جاہر ہے سامنے، وما یخفی، اور جو چھپا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم تیری مشکل آسان کریں گے. فذکر، پس تو نصیحت کر. ان، بے شک، نفع دیتی ہے الذکرہ، تو نصیحت کر. بے شک نصیحت جو ہے وہ نفع دیتی ہے. دوسری جگہ تعالیٰ نے کہا ماننے والے کو فائدہ دیتی ہے نصیحت. اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، تو صرف اس کو وارن کر جو غیب سے بن دیکھے خود کے پالنے والے کے کنٹرول میں ہے. واقاموا الصلاۃ، جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے نا، ذکر اس پہ قائم ہے. ومن تزکا، زکوٰۃ لگ گیا اس کے ساتھ. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو کہ پاکیزہ، پاکیزہ ہونے سے مراد ہے کہ اس قرآن کے، اس ذکر کے، اس صلاۃ کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تبھی تو تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو تعالیٰ نے کہا سیذکر من یخشی، نصیحت وہ پکڑتا ہے جو خود کو اس کے کنٹرول میں دیتا ہے، جو دبتا ہے. یخشی خشوع سے ہے. سیذکر من یخشی، نصیحت وہ پکڑتا ہے جو خود کو دباتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، خود کو اللہ کی حدوں میں لے جاتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا، اور اس سے اجتناب کرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا، اس سے ایک جانب کو ہو جاتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا. کہ آپ اس کے سامنے قرآن رکھ رہے ہو، کہہ رہے نہیں آپ نے امام غزالی کی تفسیر پڑھی ہے، آپ نے ابن کثیر پڑھا ہے، آپ نے موطا امام مالک پڑھی ہے، آپ کو پتہ ہے بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے بخاری تھا کون. آپ اس کو اللہ کے رسول کی بات پڑھ کے سنا رہے ہو، جو اللہ نے محمد رسول اللہ پہ تنزیل کی ہے، جو ان کے زبان مبارک سے بیان ہوئی ہے. تو وہ وَيَتَجَنَّبُهَا، وہ اس سے اجتناب کرتا ہے. کون؟ الاشقا، جو بدبخت ہے. وہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اجتناب کرتا ہے اس سے. الاشقا، بدبخت، وہ کون ہے؟ الذی، وہ ہے، یصلا، جو داخل کیا جائے گا، جو جوڑا جائے گا، جس کو گھسیڑا جائے گا. الذی یصلی النار الکبریٰ، اس بڑی آگ میں اسے گھسا دیا جائے گا، گھس جائے اس کے اندر. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم لا يموت فيها ولا يخشى، پھر نہ وہ وہاں جینوں میں، نہ وہاں وہ مروں میں. قد افلح من تزکا، غور سے سنو، کامیاب ہوا وہ جس نے خود کو پاک کیا. قد افلح من تزکا، پاک کیسے کرے گا؟ جب کیا کرے گا؟ صلی وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے یاد رکھا، وذکر، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن رکھا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاۃ کیسے کہا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ.
بلایا صلاۃ کی طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کس کی طرف بڑھو؟ ذکر، نصیحت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انہ لتذکرہ، یہ تذکرہ ہے، نصیحت ہے، لمن شاء منکم، تم میں سے جو کوئی چاہے وہ اس کو نصیحت حاصل کرے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ مومن قد افلح المومنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جنہوں نے فی صلاتہم، جو اللہ نے ان کو نصیحت کیے تھے، جو اللہ نے ان کو ذکر کیا تھا، جو اللہ نے ان کو نصیحت دیا تھا، اس کے اوپر کیا ہے؟ خشوع۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ان، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّهَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد کی ضرورت ہے، وَاسْتَعِینُوا، مدد چاہ، بِالصَّبْرِ، حدوں کے اندر رہنے کے لیے، صبر کے لیے تجھے مدد کی ضرورت ہے، وَالصَّلَاةِ، اس قرآن کی ضرورت ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بہت مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صرف ان لوگوں کے لیے جو خود کو اللہ کی بنائی حدوں کے اندر رکھتے ہیں، کنٹرول میں ہیں۔ جب اللہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صلاۃ کے ساتھ خاشعین آ رہا ہے، اور کیا آ رہا ہے؟ صبر آ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تم کو آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک سے، خوف سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال میں نقص ڈال کے، وَالْأَنفُسِ، تمہارے اپنے جیب میں، وَالثَّمَرَاتِ، نعمتوں سے، پھلوں سے۔ تعالیٰ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علیہم، اوپر ان کے، صلوات من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے ہے صلوات۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صلوات من ربہم ورحمہ، اور رحمت، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کہا ہے یہ رحمت ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا، اس سے ایک طرف کو ہو جاتا ہے بدبخت، سے قرآن پاک پڑھا گیا اور وہ ایک طرف کو ہو رہا ہے، نہیں یار تم پتہ نہیں کیا کر رہے ہو۔ وَيَتَجَنَّبُهَا، اس سے اجتناب کرتا ہے، اس سے ایک جانب کو ہو جاتا ہے، الاشقى، بدبخت۔ کون ہے وہ بدبخت؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا، نہ وہاں زندوں میں، نہ مردوں میں، نہ مردوں میں، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کامیاب ہو گیا، قد افلح، کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے خود کا تزکیہ کیا، غور سے سنو، وذکر اسم ربہ فصلی، یاد رکھا، وذکر، یاد رکھا، ذہن نشین رکھا، کیا؟ اسم ربی، سورت کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ سبح اسم ربک الاعلی، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام اللہ 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 اللہ، وعلم آدم الاسماء کلہا، اسماء کلہا، اسم، صرف جسٹ ناٹ اٹس ٹرانسلیشن نیم، جیسے حود علیہ السلام نے کہا ان ہی الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا ان ہی الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم، اللہ نے نازل نہیں کیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تم اس سے جھگڑا کر رہے ہو، کہ جو اس نے دیکھا، اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، اپنے رب کی بڑی نشانی دیکھی، نہ اس کی جو سوچ تھی، بصر تھی، اس نے لمٹ نہیں کراس کی، نہ دل نے جھوٹ جانا، نہ حد کراس کی، اس نے اپنے پالنے والے کی بڑی نشانی دیکھی۔ کیا ہے؟ تو نے لات کو دیکھا، عزا کو دیکھا، تیسری اور آخری منات کو دیکھا، آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ
یہ اعلان ہے جو ان لوگوں نے گھڑ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ علم، نالج، سائنس، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جو خود کا تزکیہ کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، جب آپ دوسری دفعہ پڑھو گے انما تنذر الذین، تو صرف اس کو وارن کرنے والا ہے، یخشون ربہم، یخشون، وہی لفظ آ گیا یہاں پہ، یخشون ربہم بالغیب واقام الصلاۃ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ۔ پاک تبھی ہوگا جب اللہ کی نصیحت کے اوپر قائم ہوگا۔ یہ تیرا ویسا پاک ہونا نہیں ہے جس طرح ایک ہندو جو ہے وہ گھس جاتا ہے گنگا میں یا جمنا میں اور کہتا ہے میں اپنے پاپ دھو رہا ہوں، یا ایک بندہ بولے کہ میں نے یہ قرآن کو ہاتھ لگانا ہے تو مجھے پاک ہونا ہے، تو پہلے وہ اپنا ہاتھ دھو رہا ہے کہتا ہے پاک ہو گیا، یہ دیکھو میں نے ہاتھ لگا دیا۔ ایک نان مسلم آ کے گندا ہاتھ لگا دے گا تو کیا جواب دو گے اس کو؟ اللہ نے یہ آیت نہیں لکھی قرآن میں لا یمسہ الا المطہرون، اس سے پہلے بھی تو پڑھو انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، مکنون کنائیوں والا، چھپا ہوا، لا یمسہ اس کے میننگز کو نہیں پہنچ سکتا سوائے وہ جو مشرک نہیں ہے، الا المطہرون جو طاہر ہے۔ طاہر کو تعالیٰ نے شرک کے اپوزٹ کیا، جیسے ابراہیم کو کہا اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی، تو پاک ہوا، کامیاب ہوا وہ، پاس وہ ہوا من تزکا جس نے خود کے ساتھ برائیوں کو دور کیا۔ کون سی چیز برائیوں کو دور کرتی ہے؟ صلاۃ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا کے پڑھو نا، جو کہتے ہو 700 دفعہ قرآن میں صلاۃ کا ذکر آیا اور تم نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کو ملاؤ اس کے ساتھ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے یاد رکھا نام خود کے پالنے والے کا، فصلی، یہ ہے صلاۃ۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم نے آسرا کیا دنیا کی زندگی کا، والآخرۃ خیر وابقی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم آسرا کرتے ہو، اختیار کرتے ہو دنیا کی زندگی کا، والآخرۃ خیر وابقی، اور جو آخرت ہے وہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جو باتیں ہیں شروع کے صفوں میں، شروع کے صحیفوں میں موجود ہیں، صحف ابراہیم، ابراہیم کے صفوں میں، و موسیٰ، اور موسیٰ کے صفوں میں۔